اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر و ترجمہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم پچھلے سبق میں آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 کا ترجمہ و تفسیر مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 62 سے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور الذین جو لوگ ہادوا یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ ان جو آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، روز آخرت پر، وعمل صالحا اور عمل کیا، صالحا نیک اور نیک عمل کرے، فلہم پس کے لیے، ہم ان کے تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہم ان کا اجر، عند ربہم پاس رب ہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور لا نہیں خوف ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم اللہ پر، ہم ان پر، ولا اور ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی یا صابی یعنی ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ یہ آیت دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم میثاق اقرار پختہ اقرار، تم سے اقرار لیا، ورفعنا اور رفعنا ہم نے اٹھا لیا، فوقکم فوق اوپر، تمہارے اوپر، الطور کوہ طور جبل طور، خذوا پکڑو، ما آتیناکم ما جو آتینا ہم نے دیا، تم کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوتٍ بے سے قوتٍ مضبوطی سے، وذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو فیہ اس میں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا، اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ ثم تولیتم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک من سے بعد ذالک اس کے بعد، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، فلولا فضل اللہ پس لو اگر لا نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو، لکنتم ضرور بضرور، کنتم تم تھے، من الخاسرین من سے خاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، تم ضرور تھے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور لقد تحقیق علمتم تم نے جان لیا، الذین جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی
فی میں سبت ہفتے کا دن، ہفتے کے دن میں، فقلنا پس قلنا قل کہا نا ہم نے کہا، لہم ان کو، ل سے ہم ان سے، کونو ہو جاؤ تم ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل، قردتن خاسئین ذلیل بندر، پس تم ذلیل بندر ہو جاؤ، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ فجعلناہا نکالا، پس جعلناہا ہم نے اسے بنایا، نکالا عبرت، لما بین یدیہا سامنے والوں کے لیے، ما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب ایسا ہے کہ اوپر چونکہ نافرمانوں کے عذاب کا ذکر تھا تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لیے یہ بشارت تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا ڈر، نہ یہاں حاصل نہ ہونے والی اشیاء کا افسوس و حسرت۔ جیسے آیت میں ہے نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ الا تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، تم اداس نہ ہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملا تھا ان کی عبادت اور نماز، روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی، روزے دار، ایماندار اور اس بات کے معتقد تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ حضرت سلمان کو اس سے بڑا رنج ہوا، وہیں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا عامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابعداری نہ کرے تو پھر بے دین ہو جائے گا۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا۔ سدی رحمۃ اللہ نے یہی روایت کی ہے اور سعید بن جبیر بھی یہی فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابع دار اس کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا، لیکن جب دوسرا نبی آئے اور وہ اس سے انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت تو یہ جو آپ کے سامنے ہے، اور دوسری وہ آیت جس میں بیان ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ان دونوں آیتوں میں یہی تطبیق ہے کہ کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں یہاں تک کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، مگر یہ اس وقت ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس نبی کا جو زمانہ تھا اور جو لوگ اس زمانے میں تھے ان کے لیے ان کے زمانے کے نبی کی تابعداری اور اس کی شریعت کے مطابق شرط ہے۔ اب دیکھیے کہ والذین ہادوا والنصارى وصابین ہادو یہودی، تو یہودی کون تھے؟ سے یہود ہودات سے ماخوذ ہے جس کے معنی مودت اور دوستی کے ہیں، یا یہ ماخوذ ہے تحود سے۔ تحود کے معنی توبہ کے ہیں، جیسے قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ تیری طرف توبہ کرتے ہیں، انا ہدنا الیک، تم تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ پس انہیں ان دونوں وجوہات کی بنا پر یہود کہا گیا ہے۔ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکے کا نام تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلتے تھے، اس بنا پر انہیں یہود یعنی حرکت کرنے والا کہا گیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی۔ تب ان کا نام نصارہ ہوا، کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی۔ انہیں انصار بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں۔ بس کہتے ہیں یہ لوگ جہاں اترتے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا، اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، واللہ اعلم۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے نشوان کی جمع نشاوا اور سکران کی جمع سکارا ہے۔ اب جب کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ تمام دنیا کی طرف رسول و نبی بنا کر بھیجے گئے تو ان پر بھی اور دوسرے سب پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و اتباع واجب قرار دی گئی، اور ایمان و یقین کی پختگی کی وجہ سے آپ کی امت کا نام مومن رکھا گیا، اس لیے بھی کہ ان کا ایمان تمام اگلے انبیاء پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لامذہب کے کیے گئے ہیں، اور اہل کتاب کے ایک فرقہ کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحاق رحمہم اللہ کا مذہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی۔ حضرت حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں یہ گروہ مجوسیوں کے مانند ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں اور کفار بھی نہیں۔ عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ جزیرہ موصل میں یہ لوگ تھے، آیت لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے اور نہ کوئی خاص شرع کے عامل تھے۔ مشرکین اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صابی کہتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کی بنا پر۔ ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا، ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر بتاتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوس کے دین کا خلط ملط یہ مذہب تھا، ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موحد تھے لیکن تاروں کی تاثیر اور نجوم کے معتقد تھے۔ ابو سعید استخری نے ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ راضی فرماتے ہیں یہ ستارہ پرست لوگ تھے، ان کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حقیقت حال کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مجوسی، نہ مشرک، بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے، کسی خاص مذہب کی پابند نہ تھے۔ اسی معنی میں مشرکین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے،
یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کر دیے تھے۔ بس علماء کا قول ہے کہ صحابی وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، واللہ عالم۔ اب آگے دیکھیے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیما یاد دلا رہے ہیں کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرانے اور منوانے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت میں بھی ہے کہ جب ہم نے ان کے سروں پر صاحبان کی طرح پہاڑ لا کر کھڑا کیا اور وہ یقین کر چکے کہ پہاڑ ان پر گر کر انہیں کچل ڈالے گا، تو اس وقت ہم نے کہا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے اور جیسے صحابہ اور تابعین نے اس کی تفسیر کی ہے۔ ثابت یہی ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ اگتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کن آنکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا۔ اسی وجہ سے وہ اسی سجدے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھا دھڑ سجدے میں ہو اور دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں۔ جو ہم نے دیا اس سے مراد تورات ہے، قوت سے مراد طاعت ہے، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو۔ اب ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے مراد تورات ہے، قوت سے مراد طاعت، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یعنی تورات پڑھتے پڑھاتے رہو، لیکن انہیں اتنے پختہ میثاق، اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کے بعد بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتا اور نبیوں کے سلسلے کو برابر جاری نہ رکھتا تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا۔ اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں تم برباد ہو جاتے تھے کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑے ہوتے، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارے میں پڑے ہوتے۔ دیکھیے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ اب اس واقعے کا بیان تفصیل کے ساتھ تو سورہ اعراف میں آئے گا، تفصیلاً تفسیر جو ہے وہ پوری کی پوری وہاں پر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہ ایلا بستی کے باشندے تھے، ان پر ہفتے کے دن تعظیم ضروری کی گئی تھی۔ اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اس دن بکثرت آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے مکاری کی، گڑھے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دی۔ ہفتہ والے دن وہ آ گئیں، یہاں پھنس گئیں، اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا۔ اس جرم پر اللہ نے ان کی شکلیں بدل دیں اور انہیں بندر بنا دیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جوان لوگ بندر بن گئے اور بوڑھے سور بنا دیے گئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد اور عورت دم والے بندر بنا دیے گئے۔ آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو لوگ انہیں اس مکروہ ہیلے سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے سے تمہیں منع کرتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے، یعنی ہاں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل نہیں ہوئی۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یہ سب بھی 3 دن میں ہی یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے، کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئی۔
یہ بندر جو اب ہیں اور جو اس وقت بھی تھے، یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے اور جس طرح کا چاہے بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے غضب و غصہ سے اور اپنی پکڑ دھکڑ سے اور اپنے دنیاوی اور اخروی عذاب سے نجات دے، آمین۔ خاسئین کا مطلب ذلیل اور کمینہ ہے۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ حضرت ابن عباس وغیرہ نے جو بیان کیا ہے وہ سب یہ ہے کہ ان پر جمعہ کی عزت و ادب کو فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتہ کا دن رکھا۔ اس وقت کی عظمت کے طور پر ان پر شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتہ والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں اور کودتی اچھلتی رہتی تھی، لیکن باقی دنوں میں کوئی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ بعد ازاں ان میں سے ایک شخص نے یہ ہیلا نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا۔ اتوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کھا لی۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا، میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس ہیلے کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والوں اور ان کو منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور بھی تھا جو مصلحت وقت برتنے والا اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والا۔ اب وہ نہ تو شکار کھیلتے تھے نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرے گا یا سخت عذاب کرے گا، اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے، انہیں منع کر چکے، جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑو۔ یہ جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں، اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور عذاب اللہ سے نجات پائیں۔ بالآخر مسلم جماعت نے اس ہیلا کرنے والے فرقے کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا، اور دروازہ ان ہیلا کرنے والے نافرمانوں کے لیے۔ اب اس پر ایک مدت اس طرح گزر گئی کہ ایک دن صبح مسلمان جاگے، دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لوگ متحیر تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب زیادہ دیر لگ گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ مرد، عورتوں اور بچوں کے بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اس طرح بند تھے اور اندر وہ کل انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے وغیرہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عتاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہیں کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میل جول ترک نہ کیا تھا، صرف وہ بچے جو انہیں منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں وغیرہ شاہد ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں، سچ مچ بندر بنا دیے گئے تھے، نہ یہ کہ معنوی مسخ تھا، یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے تھے۔ یہ آیتیں جو ہیں بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے
موجب نصیحت ہے۔ موجب نصیحت یہاں تک کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب و سزائیں ان کے حیلوں کی وجہ سے، ان کے مکر و فریب سے حرام کو حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئیں، ان کے بعد بھی جو ایسا کریں گے، ایسا نہ ہو کہ وہی سزا اور وہی عذاب ان پر بھی آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، یعنی حیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں حیلہ جوئی سے بچو۔ دیکھیے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے اسے بنایا عبرت سامنے والوں کے لیے، یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پیچھے آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً، نصیحت، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت بنا دی گئی ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 66 تک ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ یہ کاوش اللہ تعالیٰ اپنے حضور میں منظور و مقبول فرمائیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، کوئی بھول چوک، کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔